ہم اور آپ کے درمیان دہلی سے ہمارے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظ اللہ آپ کی محبتوں کی بنیاد پر آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کروں گا آپ آئیں اور ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ معزز محترم اور بہت ہی عزیز اور پیارے اور بہت ہی لائق عزت و توقیر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میری ماں اور بہنوں، جامعہ رحمانیہ گونڈی کے محترم ذمہ داران اور خاص طور پر مولانا جلال الدین صاحب فیضی اور ان کے اعوان اور انصار اور ان کے ارکان اور ان کے تمام محبان جو اتنی بڑی تعداد میں ان کے پیچھے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث، ضلعی جمعیت اہل حدیث اور مقامی جمعیت اہل حدیث،
کے تمام اہم ذمہ داران اور خاص طور پر ان ذمہ داران کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے اور اپنے اسلاف کی روشنی میں، خاص طور پر ایمان کی روشنی میں، اور اس سے بھی خاص طور پر اس ایمان کے حوالے سے جس کے حاملین صحابہ کرام تھے، سلف تھے، اور انہی کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے اہل حدیث کو سلفی بھی کہتے ہیں۔ یعنی حدیث و قرآن ہم ویسے ہی مانیں گے جس طرح سے اپنا من، مزاج، دل، دماغ، اپنی خواہشات اور تمام طرح کی امنگوں کو تج کر کے ایک بغل میں ڈال کر کے، بلکہ اس کو ختم کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے اور قرآن اور حدیث کو تسلیم کریں گے۔ وہی دو مہدی ہیں ہمارے لیے، ہدایت کے دو ہی سرچشمے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس میں بھی ہماری ذرہ برابر منمانی ہوئی تو 72 فرقے جو ناکام ہیں اس میں سے ایسا نہ کہ ہو جائے، اس کی منمانی نہیں۔ یہی صحابہ کرام، یہی سلف جو تھے، ان کے جیسے انہوں نے سمجھا ویسے سمجھیں گے۔ آج سے بہت تو کرنا ہو جائے، تقریر نہیں کرنی ہے، چند موٹی موٹی باتیں میں عرض کروں گا۔ قرآن و حدیث، قرآن کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول اور انہی سے محبت بالکل بجا ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا جائے، کون سمجھے گا، کون سا عالم کہے گا تو ہم مانیں گے، اور کون سا اس کو سمجھ کر کے کیا مصر کا سب سے بڑا ادیب سلیمان ہیکل کہے گا تب ہم اس کو مانیں گے، یا موجودہ دور کا طٰہٰ حسین کہے گا تب ہم اس کو تسلیم کریں گے، یا یہ کہ ہم دنیا کے بڑے مفکرین کا نام لیں گے کہ انہوں نے سمجھا ہے اور اس سمجھنے کو دنیا کا سب سے بڑا مفکر ہے، بڑا اس کے قلب میں زور ہے تو اس سے سمجھیں گے؟ نہیں، سمجھ ہماری مکمل طور پر جس طرح اللہ کا ذکر آیا، رسول کا ذکر آیا، اللہ کے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نمازیں جو پڑھتے ہیں ہم، حرکت جو کرتے ہیں، تھوڑی سی حرکت، آنکھ کو ہلائیں تب بھی، آنکھ کی پلکیں، دل جب دھڑکے تب بھی، جب چلے تب بھی، وہ سب کے سب ایک ایک حرکات، ایک ایک سکنات، ان صلاتی و نسکی، قربانی ہم مال کی دے رہے ہوں، جان کی دے رہے ہوں، اولاد کی دے رہے ہوں، وقت کی دے رہے ہوں، اپنے قوم و قبیلہ کو دے رہے ہوں۔ اور قربانی کی بات تو ابھی سنی آپ نے، کیسی تاریخ ہے یہ، ایسے نہیں تاریخ ہوتی، بلکہ اس میں سب کچھ حوالہ، وہ نوسو کی ہر طرح کی قربانی، وہ محیایا، زندگی جو ملی ہے چند دنوں کی، وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے، وہ مماتی، اور یہ نہیں کہ موت آئے تو بسترے پر مر رہے ہیں۔ ایسے خالد بن ولید کہتے تھے نا کہ دیکھو میں نے ان کے جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں تھا، سینکڑوں تو بھر گئے تھے، لیکن جو گہرا گڈھا ہو گیا تھا اس میں سے کم 90 آگے سے گرا جاتا تھا۔ لیکن جب موت آئی تو کہاں آئی تھی؟ بسترے پر، گھر میں، میدان میں نہیں، ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو کہا کہ مماتی، لیکن وہ مرتے ہوئے دیکھیے، آپ تو کہیں گے کہ ان کو شہادت ملی نہیں، شہادت کا جذبہ تو بہت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے محروم کیا۔ کوئی مارکا نہیں تھا جس میں خالد بن ولید گھس نہ جاتے ہوں، بہت وہ جذبہ تھا۔ ایک دوسرا جذبہ بھی تھا خالد بن ولید کا کہ کیا بتائیں آپ کو، بہت مشکل ہے بتانا۔ اہل حدیث تو جانتا ہی، ویسے ہی اہل حدیث ہوتا ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ خالد ابن ولید کہاں تھے؟ وہ فتح کر رہے تھے اور ملک کے ملک فتح کرتے جا رہے تھے، ان کا رختہ نہ تھا کسی سے سہلے رواں ہمارا، انہی کے بارے میں ہے، جدھر چلے گئے مڑ گئے، فتح ہی فتح کر لیا۔ تو خالد بن ولید کو جذبہ دیکھیے اور شہادت دیکھیے، قربانی
جو ہم لوگ قربانی جو پیش کر رہے ہیں نا، جو ہم لوگ شہادت ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بڑی خطرناک چیز ہے، دھوکے میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وہاں خالد بن ولید فتح پہ فتح کیے جا رہے ہیں، اور ایک دن اچانک جس دن لڑائی بڑی گرم ہونے والی تھی، اب فتح کر کے ابھی آئے ہیں، دوسرا مورچہ سنبھال رہے ہیں، بالکل جوان، اور ایسے جوان تھے جن میں سے ایک پوری امت کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو اسی بیچ میں حضرت عمر ابن خطاب کا خط آ گیا۔ کیسا خط تھا وہ؟ بعض روایتوں اس کو ذکر نہیں کریں گے، لیکن جو بہت سب لوگ جانتے ہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تھا کہ خالد کو معزول کر دو، خالد تم سپہ سالار نہیں رہ سکتے۔ ہٹایا ان کو، اور ہٹانے کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ جس وقت یہ خط پہنچے بیڑیاں پاؤں میں ہو اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوں اور اس کو معزول کرو۔ کیا چیز تھی یہ؟ کون کہہ رہا تھا؟ جو آپ کا امیر تھا، امیر المومنین کون؟ عمر ابن خطاب کہہ رہے تھے۔ کہا کہ ہٹاؤ ان کو۔ اور فتنہ ہمارے یہاں اتنی چھوٹی سی چیز اتنا بڑا فتنہ بنتا ہے، ایسا بناتے ہیں۔ یہ اہل حدیث تو بہت بڑی چیز تھی بھائی، مسلمان ہونا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ شہادت گہے الفت، محبت کی جو آخری سرا ہے وہ اللہ رسول پر نچھاور کر دینا، اس کے دین پہ نچھاور کر دینا، اس میں جذبات کو نچھاور کر دینا۔ خالد ابن ولید کو ہوا کہ یہ معزول کیے جاتے ہیں اور اس جگہ سے ہٹائے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین کا فون آیا تھا، خط آیا تھا، اور خط آنے کے بعد خالد ابن ولید کو مل گیا، سمجھا آپ نے؟ اور ابو عبیدہ بن جراح کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بڑی مجلس میں مجھے یہ زنجیر پہنائی جائے اور پاؤں میں بیڑیاں کسی جائیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے ہٹایا جائے۔ تو قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ یہ تھے سلفی، یہ تھے اہل حدیث، یہ تھے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جو ناجیہ تھا، جو حقیقت میں اللہ اور رسول کو ماننے والا تھا۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، بات مان لو، اور رسول کی بات مان لو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے، تم نے جو مسجد کا متولی بنایا ہے، امام صاحب بنایا ہے، اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ ہی میں بھول گئے۔ کوئی فتویٰ نہیں دے گا دنیا میں کسی مسلک کا، کسی فرقے کا، عرب سے عجم کے لے کر کے، کہ آپ اس وقت لقمہ البتہ دیں گے۔ لقمہ کیسے دیں گے؟ کہ غلط پڑھ رہے ہو، امامت کے لائق نہیں ہو، فتنہ کریں گے محلے محلے، نہیں، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ دیکھا غلطی امام کر رہا ہے، سورہ فاتحہ جیسی چیز میں بھول رہا ہے، لیکن اس کے لیے عذر تلاشیں گے کہ صرف ایک اوپر کی ذات ہے جو نہیں بھولتی، ایک اوپر کی ذات ہے جو پاک ہے، ایک اوپر کی ذات ہے وہی اللہ، صرف معصوم حقیقت میں وہی ہے۔ بقیہ ہمارے امام صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے تو کسی طرح سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پاک ذات اللہ کی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد غلطی ہو گئی تو کیا عام کاموں میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم نہیں مانتے؟ نماز سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، نماز صرف یہی اول ہے، یہی آخر ہے۔ نماز اولی پرش سے نماز بوت، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، سب سے پہلی چیز یہی ہے اور آخر چیز یہی۔ اسی لیے اس وقت تو کوئی ہوتا تھا نا، امیر ہوتا تھا آپ کے شہر کا، تو سب سے پہلے لکھتا تھا کہ ہر صوبے کو لکھتا تھا، ہر ضلع کو لکھتا تھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بنو امیہ نے بہت فساد پھیلا رکھا تھا، یہ کر رکھا تھا، حالات ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے گورنروں کو جو خط لکھا، ہم آپ ہوتے تو کہتے کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں، ایسا نصاب ہو، ایسے پڑھانے والے ہوں، ایسی دنیا ہو، ایسا ہو ہماری جماعت میں، ہمارے ملک میں، مسلمانوں میں اتنے ڈاکٹر پیدا ہو جائیں، اتنے انجینئر ہو جائیں گے، سب قاتل ہوں گے۔ ڈاکٹر لوٹ رہے ہیں کہ نہیں لوٹ رہے ہیں؟ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی۔ اور وکیل کیا کہہ رہا ہے؟ پیدا ہوا وکیل تو
وہ تو سنا ہی آپ نے، سب سے بدنام پیشہ تھا، بلکہ فتویٰ لیتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل نہیں بناؤں گا، یا فلاں نے بنایا تو اس کے کھانا جائز ہے کہ نہیں. میں نے تو 10 مرتبہ سنا ہے اپنے بچپنے سے لے کے. اس میں علاج نہیں ہے. علاج کہاں ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے. تو اس نماز میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام صاحب سب سے بڑی چیز نماز، میں اس کو کہی دوں تو گورنر کو لکھتے تھے کہ نماز کی سب سے پہلے حفاظت کرنی ہے. گورنر اس لیے ہے، وزیر اعلیٰ اس لیے بن رہا ہے، اور ناظم اس لیے بن رہا ہے کہ نماز کی وہ سب سے پہلے حفاظت کرے گا. اور جس نے نماز کی حفاظت کر لی، میں آج سے سمجھ جاؤں گا، رشوت چلتی تھی اس وقت، رشوت کا بڑا رواج ہو گیا تھا، اور اسی طریقے سے اپنے خاندان اور رشتہ داری کا خیال بہت زیادہ ہوتا تھا. علاقائیت پر بہت ڈنڈی ماری جاتی تھی اور دوسروں کا خیال نہیں کیا جاتا تھا. جرائم اور کرائم کا کی ایک فہرست تھی جو بنو امیہ میں لوگ کہتے ہیں داخل ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی حفاظت ہو گئی تو میں اپنے سلطنت پر بیٹھا ہوا دمشق میں یہی سمجھوں گا کہ ہماری حکومت کے سارے شعبے، سارے ڈپارٹمنٹس بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں. وَبَلْغِيَّاهَا فَهُوَ بِمَا سِوَاهُ أَذْيَا. لیکن نماز کے بارے میں اگر کسی بھی طرح کی گڑبڑی، کمی اور ذرہ برابر ہوئی تو میں سمجھوں گا کہ میری حکومت کا سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا. یہ چیز تھی. ایسی نماز کہ اس نماز کے بارے میں تو آپ بہت جانتے ہیں، اس کا وقت نہیں ہے، لیکن اس نماز میں امام صاحب اگر غلطی کریں گے تو ایک تو آپ کو عذر تلاشنی ہے. سبحان اللہ، صرف اللہ پاک ہے، وہی نہیں بھولتے، انہی سے غلطی نہیں ہوتی. کتنا ہو اچھا کام ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کیا کریں گے کہ وہ امام صاحب اس کو یاد دلانے پر یاد دلاتے ہیں نا، بھئی امام سورہ فاتحہ بھول رہے ہیں، سورہ فاتحہ فلاں جگہ بھول رہے ہیں. چاہے اس آیت کو پڑھ دیا آپ نے، رکوع میں جانا چاہیے، اٹھنا چاہیے 2 رکعت کے بعد، بیٹھنا چاہیے تو اٹھ گئے، تو آپ سبحان اللہ کہیں گے. لیکن نہیں بیٹھے تب کیا کریں گے یہ بتائیے؟ نہیں بیٹھا امام تب کیا کریں گے؟ کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کے ٹوکرے سبحان اللہ کہنے کے بعد بھی اس قدر وہ انسان ہے، امام ایسا ہے کہ اس کے آپ لقمہ دے رہے ہیں، ایک نہیں 3 آدمی دے رہے ہیں، کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بھی امام صاحب کھڑے ہو گئے. کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ بیٹھے رہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس جماعت کو توڑ کر کے یہاں سے نکل جائیں، مسجد چھوڑ دیں کہ امام سے غلطی ہو گئی. کہے دنیا میں کسی نے کہا ہے؟ امام صاحب اگر 4 کی جگہ پر 5ویں رکعت پڑھ لیں، 4 کی جگہ پر 3 رکعت پڑھا دیں، ویسی ہی نماز اس کے ساتھ پڑھنی پڑے گی. سمجھا آپ نے؟ یہ سیکھا تھا صحابہ کرام نے. ورنہ حرام ہے کہ آپ مسجد چھوڑ کر آپ اس کو ٹوکیں اور وہاں کچھ کہہ دیں یا جماعت چھوڑ کر کے چلے جائیں. یہ بہت زیادہ اہل حدیث ویسے ہوا کرتے تھے. تو خالد ابن ولید بھی یہ ایسے ہی، انہوں نے سلفی ایسی تھی، نماز ایسی ہی سیکھی تھی، تو ساری چیزیں سیکھ گئے وہ. تو کہا انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح چاہتے تھے، جو گورنر تھے یا مالک تھے، امیر تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے آج جس سنکٹ کی گھڑی میں ہم ہیں، خالد جیسا انسان نہیں رہے گا، اس کو ہم معذور کر دیتے ہیں تو کل سے معاملہ جیتی ہوئی جنگ سے باہر جائیں گے. تو ایسا، اور جو خالد کے اشارے پر پوری کی پوری فوج کوئی دوسرے کی طرف نہیں جاتی. آج تو 2 آدمی ہمارے ساتھ ہو گئے تو 10 مسئلے فتنے پیدا کر دے رہے ملک میں، جماعت میں، پارٹیوں میں، اور جمعیت میں، متولی کے خلاف، مسجد والے کے خلاف. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اہل حدیثیت نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے. اللہ کو اگر ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے تو اولی الامر منکم، کوئی فرق نہیں ہے. ماننا ہے وہی چلائے گا، وہ نظام اسی سے چلنا ہے. اور حتیٰ کہ وہ غلطی بھی کر رہا ہے تو وہاں بھی آپ کو اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کا ساتھ دینا ہے. اب بعد میں کیا ہے بھائی؟ بعد میں الٹے ڈانٹ رہے تھے کہ نہیں ڈانٹ رہے تھے؟ کہا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. ایک آدمی اتنے بڑے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی نے جرأت کر کے کہی کہ نماز تو 4 رکعت تھی، 2 ہی رکعت پڑھا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عام امام کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ آپ نے ایسے پڑھا دی، آپ نے پرواہ نہیں کی. جو کہا کہ دوبارہ کہا تو کہا کہ اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین یہ باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ کہا کہ کل ذالک لم یکن، نہ بھولا ہوں
اور نہ ہی نماز میں کمی کی گئی ہے. سمجھا آپ نے؟ الٹا ڈانٹ دیا. کیا ہوا؟ تب سب لوگوں نے کہا کہ تب سمجھ گئے کہ نہیں بھول گئے ہیں. تب اس کا مطلب بھول گئے ہیں نماز میں شریعت میں کمی نہیں کی گئی. یہ اس کے بعد اتنی ساری تحقیق کے بعد کہا چلو 2 رکعت اور پڑھ لو. خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اسی حالت میں مجھے ایسے ہی معزول کیا جائے، میں یہاں سے جاؤں گا. سمجھا آپ نے؟ ایک اشارے کے اوپر بلکہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. کیسی قوم، کیسی تربیت ہوئی تھی بھائی، جن کو پڑھایا تھا، جن کو لڑایا تھا. خالد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا ان کے فوجیوں میں. کہتے ایک ہی سے پاسالار ہے، دنیا کا فاتح ہے. اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا تھا. اللہ کی تلوار جس کو قرار دیا اس تلوار کو آپ ہٹا رہے ہیں. عمر کون ہے ہٹانے والے؟ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں. اسی لیے ہم لوگ اپنے آپ کو سلفی کرتے ہیں. حدیث مانیں گے، قرآن مانیں گے، لیکن اس طریقے سے مانیں گے جیسے انہوں نے مانا تھا. اور صرف مان کے کیا کریں گے، سمجھ کے کیا کریں گے، اس پر چل کر کے دکھانا ہے. ہٹائے ان کو. ایک بھی کوئی انسان نہیں تھا جو کھڑا ہو گیا ہو کہا کہ ظلم ہو رہا ہے. اور ایک مرتبہ ایک نے کہا تھا، ذوالخویسرا نے، اللہ کے نبی نے جن کے بیٹے مارے گئے، جن کی بیٹیاں ماری گئیں، جن کے گھر لوٹے گئے، جن کو گھر سے دور بھگا دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کس کو رہے ہیں؟ دے رہے ہیں ان کو جن کی تلواروں کے خون ابھی خشک نہیں ہوئے ہیں، ان کو دے رہے ہیں جاؤ. اور جن کے بیٹے 10 سال سے مارے جا رہے ہیں ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، دے دیا سب ادھر. بظاہر نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ناانصافی ہے. صرف ایک جوان نے کہا تھا ہزاروں میں سے کہ اے دل یا محمد، اے محمد انصاف سے کام لیجیے. جن کا خون بہا، جو آپ کے ساتھ مکہ سے بھگائے گئے، مارے گئے، ستائے گئے، یہاں مدینے میں آ کر کے ایک دن چین سے نہیں بیٹھے، اور کتنے لوگ شہید ہو گئے. اور آج دینے کا معاملہ آیا ہے تو یہ آج ویسے ہی کلاش ہیں. آپ دے رہے ہیں ان کو جو کل تک تلوار چلا رہے تھے. نئے نئے لوگوں کو دے رہے ہیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہی فرقہ سب سے اسلام میں پہلا فرقہ تھا. تو یہ سمجھنا ہم کو کس چیز کیسے سمجھنا ہے. ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ان التحیات للہ، بولیں گے اللہ کے لیے بولیں گے، نفس کے لیے نہیں بولیں گے. مولانا ہم ہر چیز میں کہیں نہ کہیں اس راستے سے جو اللہ سے ابھی اقرار کیا ہے ابھی انکار کر دیتے ہیں. کبھی بولتے ہیں کہ اس سے اللہ جل شانہ خوش ہوں گے، اس نے معاشرے کی اصلاح ہوگی. التحیات للہ، اے اللہ جل شانہ. ایک جملہ بھی کوئی نہیں نکلے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، ایک جملہ نہیں نکلے گا جس سے تعصب ظاہر ہو، ایک جملہ ایسا، ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوگا. التحیات للہ، زبان سے جتنی باتیں نکلیں گی سب اللہ کے لیے ہوں گی، اور ساری عبادتیں زبان سے اللہ کے لیے ہوں گی. والطیبات ہو، اور کیا ہے، مال، جتنے التحیات للہ والصلوات، اور کہا کہ جسم جتنا بھی حرکت کرے گا سب اللہ کے لیے ہوگا. کیسا حرکت کرتا ہے، کہاں کہاں ہم جا رہے ہیں، کون کون سا کام کر رہے ہیں، یہ پوری ہمارے حرکات و سکنات اور کوششیں اور بھاگ دوڑ کس کے لیے ہے؟ اللہ اس وقت بول جا رہا ہے. جماعت کی بات کرنی ہو، دشمن کی بات کرنی ہو، لا یجرمنکم شنآن قوم، کھلم کھلا دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو امیہ بن خلف ہے. کوئی بھی دشمن کا دشمن ہو، سب سے بڑا دشمن ہو، کہا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز ہرگز اس بات پر آمادہ نہ ہونے دے. تمہارے بیٹے اور باپ کا قاتل ہے، اس کے بارے میں بھی تم اللہ تعدلوا، انصاف والی بات کو اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ بولنا اللہ کے لیے ہے، اس کی مرضی دیکھنی ہے، غصہ اس کے لیے ہونا ہے. اب غصہ تو اپنے لیے ہو رہا ہے. آپ انصاف چھوڑ دیا آپ نے، تھوڑی سی چیز ہے. یہ اہل حدیثیت تھی. آپ لکھے ہوئے اتنا موٹا سا اصلاح معاشرہ، کہتے ہیں کہ جسم ہم داغ داغ شد کنبا کجا کجا نے ہم. جسم جب سوسائٹی کی ہر چیز بگڑی ہوئی ہے، زبان بگڑی ہوئی ہے، دل بگڑا ہوا ہے، دماغ بگڑا ہوا ہے، اور ہر خطبے میں اہل حدیث سنتا ہے کہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ، نبی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نفس سے کہیں شر تھا وہاں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں شر تھا؟ ویسا خیر روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ ساری انسانیت کو خیر دینے والا تھا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، ہم کو محفوظ کر دے، ورنہ بچ نہیں سکیں گے اپنے نفس سے. ہم جو کچھ ہے اپنے نفس سے کرتے ہیں. اور والطیبات، مال ہمارا کہاں خرچ ہوگا، کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ خاندان کی لڑائی میں،
फलां को नीचे दिखाने में, फलां को ऊंचा दिखाने में, माल का तय्यबात, माल जहां कहीं भी खर्च करें, औलाद पर खर्च कर रहे हो, अच्छा शेरवानी पहन रहे हो, धौस जमाने के लिए नहीं, आलिम बन रहे हो उसके लिए नहीं, माल खर्च हो अल्लाह जहां खुश होगा, कहां डाल रहे हैं। इसीलिए अपनी प्यारी बीवी को के मुंह में आप एक लुकमा डाल देंगे, वो वैसा सदका है, वैसा सवाब का काम, वैसी नेकी जो बसा औकात मौलाना साहब तकरीर करके हासिल नहीं कर सकते, अल्लाह के लिए अगर कर रहे हैं। ये चीजें हमको बहुत ज्यादा अपने दिलो दिमाग में रख करके इस दीन को, इस ईमान को और इस सलफियत को समझने की जरूरत है। दरअसल मौलाना अब्दुल हकीम साहब ने, मदनी ने जो मौजू उठाया 15 के हिसाब से, तो उसी सिलसिले में मुझे ख्याल आया कि मुआशरा और दुनिया छोड़ करके उसके बारे में चंद जुमले मैं कह देता हूँ। उससे गलत फहमी बहुत है। एक तो आज़ादी का अब तक आपके दिमाग में जो नहीं कभी सुना होगा तब भी जान गए होंगे कि हिंदुस्तान की आज़ादी हकीकत में मरहून मिन्नत है किसके? अहले हदीसों के। पहली तहरीक फराजी तहरीक, पता नहीं इन्होंने कैसे पहुंचते पहुंचते छोड़ दिया इन्होंने, और कितनी बातें कहेगा आदमी। बहुत तफसील फराजी तहरीक थी और उसी की पादाश में सराजुद्दौला जो सबसे पहले हकीकत में हिंदुस्तान के लिए खड़ा हुआ था, और वही तहरीक चली बहुत दिनों तक, और उसी के जियाले थे जो बाद में तहरीक शहीदैन की जब इधर से हवा चली। तो मैं उसमें एक चीज़ ये अर्ज करना चाहता था कि बहुत सारे लोग इसको उसके खिलाफ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तो उसको छुप गई वो चीज़, दूसरी ये है कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी और वो सरासर आपस की लड़ाई थी, हिंदुस्तानियों की लड़ाई थी, और ये कि ये सबसे ज्यादा कट्टर होते हैं, इसे किसी को बर्दाश्त नहीं करते, और इत्तेफाक से इसी तक़वियतुल ईमान को पेश करके मुसलमानों का डायनामाइट करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ तमाम अक़वाम के खिलाफ कहते हैं कि कट्टरपंथी यही है। आज भी सारी दुनिया को बर्बाद कर रहा है इसी नाम पर। मैं उसमें मोटी मोटी सी एक आध बातें करके ख़त्म करता हूँ। यकीन जानिए कि अहले हदीस जो अल्लाह के हुक्म से जिहाद करते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने नफ्स पर कंट्रोल रखते हैं। ये जान लीजिएगा, जिहाद 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 किस चीज़ की? फजर की नमाज में आप छोटे से नफ्स की कुर्बानी नहीं देंगे, जान की कुर्बानी देंगे। जान देना ज़्यादा आसान है कि फजर की नींद छोड़ देना आसान है, जिसके बारे में उलमा कहते हैं कि क्या है, रकातल फजर खैरुम मिनद दुनिया वल आखिर। फजर की फर्ज नमाजें नहीं जो करोड़पति बनाती है, आपका रासुल माल है, बैंक है, बल्कि उससे पहले जो थोड़ा सा माल आता है वो क्या है? सुन्नत है। सुन्नत फर्ज के मुकाबले में 1000 गुने बड़ा है। सुन्नत के मुकाबले में फर्ज का कोई ये नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की जितनी कुर्सी है, दुनिया के जितने बैंक है, दुनिया के आसमान है, जमीन है, जो दौलत रहती दुनिया तक और जब से है दुनिया उस वक्त तक सारी दौलत मिल करके क्या है? ये 2 रकातें बेहतर हैं। अब ये बताइए कि जो इतनी बड़ी दौलत मिल रही है, इतनी कुर्बानी एक आदमी नहीं दे सकता, एक झूठ से अपने आप को नहीं बचा सकता, एक दूसरे की ये बताओ वो जिहाद करेगा, जान दे देगा वो जो एक छोटा सा वक्त नहीं दे पाता, छोटी सी कुर्बानी नींद की नहीं दे सकता। बहुत कुर्बानियां होती हैं सब चीज कुर्बान करने के बाद, इसलिए पूरे को अपने आप को हर चीज को नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, और दुश्मन सामने हो उसको ईमान की बुनियाद पर उससे आप डील कर ले जाते हैं, तब आप जिहाद के लायक है, वरना जिहाद फराड है और उससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है, उससे बड़ी बदतरीन चीज कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल ने एक दुश्मन तलवार चला रहा है, मार रहा है और पता नहीं कितने हमले कर रहा है, और रोकते 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 लड़ाई के वक्त और सिर्फ सुलह के लिए हाथ बढ़ा दिया या कलमा की तरफ जबान हिला दिया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? इस कदर नाराज कभी नहीं देखे गए। वो कह रहे हैं अल्लाह के रसूल कितने हमले किए हैं, कितने वार सहे हमने, पहली वार में हमारा खात्मा हो जाता, लेकिन जैसे ही हमने इतना सहते सहते जब उसके ऊपर उठाया है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया या सुलह के लिए हाथ बढ़ा दिया। शरीयत जितनी आयात हैं, मेरे ख्याल से 130 आयात कुरान करीम में कम से कम ऐसी हैं जो इस बात, जो जिहाद और लड़ाई और दुनिया की बातें करती हैं, उन सब में सबसे पहले इंसाफ की बात है। और उसमें यह है कि ऐसे कातिल को भी ऐसे वक्त में भी देखा कि जंग हार रहा हो, जान जाने वाली है, पहले मैं लेने के लिए था, चढ़ाई हमने की थी, हमला ये क्या था, उस वक्त सारी उम्मत मुत्तफिक है,
یا کم سے کم راجح قول یہی ہے کہ اس وقت آپ کو اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. جیسے اس نے ہاتھ اٹھا لیا آپ کو وہیں رک جانا ہے، چاہے 6 سال سے یا باپ دادا سے وہ لڑتا چلا رہا تھا. یہ اہل حدیث ہیں جو ایک چھوٹی سی چیز ہے کتنا دن تک اپنے دل میں رکھتے ہیں. ایک عالم رکھتا ہے، ایک جاہل رکھتا ہے، ایک تاجر رکھتا ہے. یہ لوگوں سب کچھ تو ہو سکتا ہے، جنت میں جانے کا سامان نہیں ہو سکتا. یہ کوئی تقریر نہیں ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، مت بنو کسی کا، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی سب اپنا تو کم سے کم اس کا تو خیال رکھو. اتنا کرنا ہے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کیا، جانی دشمنوں کو مارا، ستایا، بھگایا، بلکہ جسم لہولوان ہے اور جسم کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس وقت اس کے لیے دعا کر اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. آپ کو یہ سمجھ میں بات نہیں آئی. میں آپ سے ایک جلدی سے بات کرتا ہوں. یہ بتائیے اللہ کے نبی کی زندگی میں سب سے خطرناک دن کون تھا؟ یعنی پورا بمبئی اس بات پر متفق ہو جائے کہ ایک آدمی کی جان لینی ہے، اور لینے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ نہ کوٹ کچھ کر سکے اور نہ ہی کوئی خاندان، کوئی پارٹی، کوئی علاقائیت کی بنیاد پر کوئی 10 سال 20 سال 50 سال بھی کوئی سوچ نہ سکے. کہا کہ جتنی تلواریں ہیں سب کے البیلا جوان لے کے ایک ساتھ ماریں گے کہ محمد ختم بھی ہو جائیں تو اس کے بعد کبھی کوئی نہ کہے کہ کس کی تلوار سے مرے. یہ پورا اتفاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث بڑے سخت ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے، اور جہاد کی بات کرتے ہیں. اور کچھ تو کم بخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کل بھی یہی کھڑے ہوئے تھے دیش میں. یہ نہیں کہتے کہ مندر بچایا تھا، مسجد بتایا تھا، یہ نہیں کہتا کہ گرجا گھر بچایا تھا. وہ سب کو گرایا تھا انہوں نے. انگریز صرف مسجد نہیں گراتا تھا، مندر بھی گرایا، اس نے گرجا گھر بھی گرائے، اور صرف مسلمانوں کو نہیں مارا، اس پوری قوم کو غلام بنایا تھا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس سنکٹ کی گھڑی میں انتہائی کس طرح اعتماد کیا تھا. آج آپ ہر چیز لے کر کے ایک الگ آپ راگ آلاپ رہے ہیں. میں نے کل کانفرنس کی ہوئی تھی آپ کے مرکزی جمعیت کی، عنوان رکھا اور اس پر لوگ آشاش کر رہے تھے. اور یہ تو سرٹیفیکٹ ہے، سب کی سرٹیفیکٹ کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساری تنظیمیں جتنے بھی عناوین متعین ہوئے اس پر لوگوں کو یہ تھا کہ ایسا کرنٹ ایشو اور اتنا برمحل اور اتنے اچھے طریقے سے جو وقت ملت قوم کو ضرورت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ سوچتے ہیں. تھنک ٹینک بھی بہت تگڑا ہے آپ کی جماعت میں، اس کی قدردانی نہیں ہے. تو اس کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یہ جو انسانیت کی احترام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو لیا؟ تو عبداللہ ابن اریقط کو. علماء سے پوچھ لیجیے گا. عبداللہ ایسے وقت میں جو پوری قوم دشمن ہو چکی ہو، اور اپنا جو سب سے بڑا رازدار تھا، جو ان کو ایسے سنکٹ کی گھڑی میں 100 جوان جو سرپٹ گھوڑے دوڑاتے تھے وہ تلاش میں نکلے تھے. اور اس وقت راستہ کون دکھا رہا تھا؟ پہنچا کون رہا تھا؟ غیر مسلم. دیکھیے اس وقت لوگ لڑا رہے ہیں، بھڑا رہے ہیں، غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ کسی سے لڑائی ہو جائے، کوئی دشمن ہو جائے تو آپ پوری قوم کو تاکہ وہ لفظ نہیں کہوں گا میں جو بہت سے لوگ چاہتے ہیں. کہا کہ یہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے غیر مسلم کو اپنا سب سے اہم ترین چانس کے موقع سے ہر وقت خدشہ تھا. اس وقت تو مسلمان ہی دھوکہ دے دیتا ہے، دھوکہ کوئی دے سکتا ہے. آپ نے غیر مسلم کو لے کر کے مکہ سے مدینے کا سفر کیا تھا ہجرت کے موقع سے. کیسے کہتے ہیں کہ کسی قوم سے لڑائی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جو جس کو بھی یاد آ جائے غیر مسلم پریشان ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وقت جب ایسی حالت تھی ایک غیر مسلم پر اعتماد کیا تھا. ابو بکر سے بڑا مفکر کوئی نہیں تھا، ابو بکر سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی قائد نہیں تھا جس کے حوالے کیا تھا. ان کی بھی یہی رائے، ان کی بھی تجویز کیا انہوں نے ہی تیار کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا تھا. کہاں کسی قوم سے لڑائی تھی؟ اگر کسی قوم سے لڑائی تھی اور پوری قوم دشمن ہو چکی تھی تو پھر اسی قوم کے ایک فرد کو کیوں لیا تھا؟ یہ بہت بڑی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے اس وقت. ورنہ دنیا میں یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے اور گھر گھر بسائی جا رہی ہے، دل میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈالا جا رہا ہے، یہ کھا جائے گا ایک دن. اور اللہ کے نبی مرے تھے تو مدینے میں تاجروں کی کمی تھی کیا؟ کس سے آپ کا سودا تھا؟ آپ کی چہرہ لڑنے پھرنے کی چیز. آج بولتے ہیں ہتھیار نہیں ہے، وہ فلاں ملک 1 لاکھ گالی تو آپ سعودیہ کو دیتے ہیں، 1 لاکھ گالی پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں. اور گالی کس کو دیتے ہیں کہ یہ عیاش لوگ ہیں، ایک ہتھیار بھی ان کا پاس اپنا نہیں ہے. سوئی تو بناتے نہیں، تم
तुम्हारी सुई सबसे पहले चुभेगी तुम्हारे पड़ोसी को अगर ईमान नहीं है, अखलाक नहीं है। समझा आपने? अल्लाह के नबी है कि मरते वक्त उम्मत को क्या सिखा रहा है? जो लड़ने की अब बचने की जो चीज थी वही उठा करके दे रहे यहूदी को। भी देना ही था तो घर दे देते, लेकिन हथियार कोई देता है? हथियार उठा करके यहूदी को भी, बदतरीन कौम को, और 20 सा या कितने जौ के सिलसिले में आधा मन जौ के बदले आपने अपनी लड़ाई की सबसे अच्छी चीज ही दे दी थी। सोचने की जरूरत है मेरे अजीजों, जानने की। जिस जिहाद की ये बात कर रहे थे उसे बहुत मिसालें हैं सलफ के जमाने में, एक पर एक है। लेकिन एक राजा रणजीत सिंह, जहाँ बालाकोट के मैदान से जो गलतफहमियाँ इस वक्त बड़ी तेजी से फैलाई जा रही है, और वो हदीस सुन्ना से कि अहले हदीस ऐसे हैं कि इनकी लड़ाई कभी इन देश के लिए किया ही नहीं। वल्लाह सबसे पहला खत सैयद अहमद शहीद ने जो लिखा था, शाह इस्माइल शहीद ने जिसका इमला किया था, आप जानते हैं, सारे राजाओं को पहले लिखा था, फिर नवाबों को लिखा था, गैर मुस्लिम भाइयों को लिखा था, और उसके अल्फाज सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। क्या लिखा था कि हमारी जो इस वक्त जो दुश्मनी है या लड़ाई है, जो जुल्म है, वो क्या है? वो ताजराने मता फरोश। अब बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का इससे ज्यादा फारसी में अच्छा तर्जुमा नहीं हो सकता। और दूसरा क्या था? कहा कि बेगान गाने बईदुल वतन। वो पूरा रसाला पढ़िए तो आपको पता चलेगा। कहा कि हम खालिस देश, और देश में भी जुल्म करने वाले लोग, ये क्या चीज थी? ये वो किया था। सारे राजाओं महाराजाओं को खत लिखा कि इस देश में जुल्म है, इस सोने की चिड़िया को लूट लिया गया है, गुलाम बना गया है, जीना और धर्म का बाकी रहना नहीं है। इस तरह के 50 वाकयात हैं। और आखिरी जुमला में ये कहूँ, सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, जिनकी वजह से सारे अरब के लोग इज्जत करते हैं, सारी दुनिया के लोगों को पढ़ाया उन्होंने, यही आपके हिंदुस्तान के थे। और सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया था, और जनरल बख्त खां चला था ना, ये भी बताने की जरूरत है। जनरल बख्त खां जो मेरठ से दिल्ली आया था, जिसको अंग्रेज ने गदर कहा था, 1857 का गदर, वो अहले हदीस था। आपकी जो अंग्रेजी पढ़ते थे सिंपल ट्रूथ, 300 उसमें मुजाहिदों को जो हामिल दस्ता थे वो हकीकत में अहले हदीस थे। कहने का मकसद ये है कि उस वक्त जब आए थे जिहाद में, तो एक अंग्रेज औरत किसी वजह से किसी ने बलवा तो हो ही गया था। मियाँ साहब जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कह करके कि देश आजाद नहीं होगा, हिंदू भाइयों समझो इस कजिए को, तुम्हारी मंदिरें, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बीवियां नहीं बच सकेंगी, सिखों को समझाया था। और इस नारा लगाया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक साथ काफिला लेके आखिर में चले थे 1857 में। वहां एक के बाद में वो बलवाइयों में बदल गया। जमीयत बनाते हैं, जमात बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, और कमेटी में एक पर एक लोग पैदा हो जाते हैं। क्या करेंगे? वो जिहाद और वो फतह बदल गई, पूरे तौर पर हिंदुस्तानी हार गए। और उसी मार काट में एक अंग्रेज औरत को मारा, अपनी जान पर खेल करके सैयद नज़ीर हुसैन, अरबो अजम का सबसे बड़ा अहले हदीस आलिम, जान पर खेल करके अंग्रेज जिसके खिलाफ जिहाद का फतवा है और जिसने हमारे मुल्क को गुलाम बनाया और जिससे अभी लड़ाई हो रही है, उस औरत की जान अपने जान पर खेल के बचाया था। कैसे कहते हैं कि किसी कौम से हमारी दुश्मनी है? हमारा जिहाद सिर्फ काट मार धाड़, कातिलुल मुशरिकीन और काफतन तुम्हारे कातिलुकुम काफा, उससे लड़ो, सब मिल करके लड़ो, किसी को छोड़ो नहीं। ऐसी तर्जुमा हो रहा है आजकल। इसको जानने की बहुत ज़रूरत है, इसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह के दसियों वाक़यात इस वक्त जहन और दिमाग में हैं, और उसको हर अहले हदीस को जानना चाहिए। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात आई, उनकी ज़िंदगी में 50 वाक़यात हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनके पर अफसाना कर दिया। वरना ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम, ऐसा कोई इंसान इस दौर का वो इंसान नहीं लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैं खटकता हूँ दिली अज़्ज़ा में कांटे की तरह। मैं दर हकीकत आया था कि एक दो छोटी सी बातें करके यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि अमीर मोहतरम मौलाना अब्दुल सलाम साहब का भी मसला है, और मौलाना मुस्तफ़ा साहब अजमल की तकरीर हम लोग वहाँ बैठ करके सुन रहे थे, आया तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। यही दो चंद खतीब हैं जो हकीकत में अपनी जमात व जमीयत के और मिल्लत के जवानों के दिलों को गरमाते हैं, और हकीकी माने में जमात की दावत व तबलीग के इस रास्ते में
بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. تو سب کو ہم لوگ آئے تو وقت پتہ نہیں کتنا تھا کیا ہوا. اب ایک بڑے اچھے خطیب مولانا عبدالغفار صاحب ہیں اور امیر صاحب کا صدارتی خطاب ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے حقیقت میں آج سوچا تھا کہ کوئی تقریر نہیں ہوگی، اور ہوگی بھی تو اصلاح معاشرہ پر تھوڑا سا، لیکن ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں اور حقیقت میں ایمان کی حقیقتوں کو سمجھیں. سارے اصلاح معاشرہ کا کام منٹوں میں ہوگا اور یقینی طور پر ہوگا. ایسے ہوگا کہ 1,00,000 پوسٹر، 1,00,000 اجتماعات نہیں. ایمان ہے تو ایک اللہ حرمت الخمر، شراب حرام کر دی گئی. مدینے روڈ پر کہہ رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر رہی ہے، اس کو پہچان بھی نہیں رہے کہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے. مولانا عبدالغفار تقریر کریں گے تبھی آپ سنیں گے، فلاں صاحب آئیں گے تبھی سنیں گے. یہاں بمبئی میں ایک پر ایک ایسے ایسے خطیب ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ان کو سنتے رہیں. ویسے نہیں، ایمان کی بنیاد پر نہیں سنتے ہم لوگ. یہ کہنا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی سارے مٹکے بہا دیے گئے. منہ سے جو شراب لگی ہے، جس کے بغیر وہ جی نہیں سکتے تھے، اس کو بھی بہا دیا. جو جس کے منہ میں چلا گیا تھا اس نے تھوک دیا. ایسا ایمان ہوتا تھا کہ حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے. یہی حال جہیز کا ہے، یہی حال معاشرے کی جتنی برائیاں سب کا ہے. اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو صحیح معنی میں اس ایمان سے جو صحابہ کرام کا تھا کہ من المؤمنین رجال، یہ حقیقی ایمان والے ہو تو وہ لوگ ہیں صدقوا ما عہد اللہ، اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. اور جو تھے انہوں نے جان گنوا دی، بقیہ جو بیٹھے ہیں انہی کے راستے پر چلیں گے، تب یہ ایمان اور اسلام کا سلسلہ قائم رہے گا. میں جامعہ رحمانیہ کاندھے والی کے ذمہ داروں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کو سب سے زیادہ میں کیا کہہ دیا میں نے؟ دیکھیے، اصل میں تھوڑی سی کمی اس میں ہو گئی کہ میری عادت ہے کہ تمام ہندوستان میں جو مدرسے ہیں جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ ان سب کے لیے دعا کی جائے، اور خاص طور پر جو جماعت کے ادارے ہیں، اور اس سے بھی اخص طور پر یہ جامعہ ہے جس کے اولے دن سے میں آتا ہوں، جامعہ رحمانیہ گوندی. اس کے آپ مال دولت ہر طریقے سے دست و بازو ہیں. مولانا جلال الدین صاحب اس کو بتاتے رہتے ہیں. آپ سب شکریہ کے مستحق ہیں، اور اللہ جل شانہ آپ کے دنیا اور آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنائے ان سارے تعاون کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.